بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو کلپ کا پوسٹ مارٹم کر کے بتائیں گے اور آپ کے سامنے سارے ثبوت رکھیں گے کہ اس آڈیو کلپ کا سچ کیا ہے۔ ویسے آپ جانتے ہیں کہ سچ ٹی وی اردو کی کوشش ہوتی ہے کہ انٹرنل افیئرز کی بجائے انٹرنیشنل افیئرز کی بات کی جائے، کیونکہ پاکستان کا ایک کڑوا سچ یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان کی بہتری کا نہیں سوچا جاتا، بلکہ اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے، اپنی جماعت کی بہتری کا سوچا جاتا ہے۔ اور ہم جب بھی فیکٹس اور فگرز سامنے لے کر آتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کے حق میں بول رہے ہیں، آپ پی ٹی آئی والے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کلیئر کر دیں کہ ہم پی ٹی آئی والے نہیں، ہم پاکستان والے ہیں۔ جو پاکستان کا خیر خواہ ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو کلپ کی حقیقت بتائیں گے۔ تو ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ناظرین، اس وقت جو ملکی حالات ہیں، ہر بندہ مہنگائی کا رونا رو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم خود بہت تنگ ہیں اور یقیناً آپ بھی ہوں گے۔ جب عمران خان کو اقتدار ملا تھا، اقتدار میں آنے سے پہلے عمران خان نے ایک قسم کھائی تھی، ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، ہم ورلڈ بینک کے پاس نہیں جائیں گے۔ جب عمران خان اقتدار میں آئے تو ان کو سمجھ آئی کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ گئے تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، اور اگر آپ دیوالیہ ہوں گے تو آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ یعنی ایٹمی اثاثہ خطرے میں پڑ جائے گا، اور اگر ملک دیوالیہ ہو جائے تو آپ جانتے ہیں پھر امریکہ کو جنگ لڑنے کی کیا ضرورت ہے پاکستان سے؟ پاکستان ویسے ہی امریکہ کو مل جائے گا۔ تو ہمیں کبھی سعودی عرب سے مدد مانگنی پڑی، کبھی چین سے مدد مانگنی پڑی، اور بالآخر ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ عمران خان نے بہت قرضے لیے ہیں، لیکن قرضوں کی ادائیگی بھی تاریخی ریکارڈ ہے جو عمران خان کے دور میں ہوا، اور پاکستان کو اس نہج پر بڑی پلاننگ کے ساتھ پھنسایا گیا ہے۔ اس کے پیچھے امریکہ، بھارت اور اسرائیل کا ہاتھ ہے، اور یہ انہوں نے کیا کیسے؟ ہمارے لوگوں کو خرید کر۔ پھر جب آئی ایم ایف کے پاس آپ قرضہ مانگنے جاتے ہیں جس قرضے کے بغیر آپ چل نہیں سکتے، تو وہ آپ کے سامنے شرائط رکھتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ پہلے ہمیں یقین دلاؤ کہ یہ قرضہ واپس کیسے کرو گے، تم تو عوام کو سبسڈیز دے رہے ہو، ابھی بھی بجلی میں 3 روپے فی یونٹ کا نقصان کر رہے ہو، لیکن آپ قرضدار ہو کر بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ پھر جو ملک میں مہنگائی کا طوفان برپا ہے، جنرل امجد شعیب کی ایک بڑی زبردست بات ہے، انہوں نے کہی کہ یہ جتنا بھی بزنس مافیا ہے یہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ہے، اور یہ عمران خان کو ٹف ٹائم دیتا رہے گا، کسی بھی صورت ان کی کوشش ہے کہ عمران خان کو ہٹا دیا جائے۔ اب عمران خان کی غلطی کیا ہے کہ اس نے آتے ہی اکٹھے سب پہ ہاتھ ڈال لیا۔ سب سے پہلے میڈیا کی روزی روٹی بند ہو گئی، بیوروکریٹس کی ہو گئی، بزنس مافیا سے ٹیکس کا مطالبہ کیا گیا۔ طریقہ یہ تھا کہ آپ پہلے بڑے بڑے مگرمچھوں کو پکڑتے، ایک ایک کر کے ایک کے بعد اپنے آپ کو مضبوط کرتے جاتے اور پھر ان پر ہاتھ ڈالتے۔ اتنی سچائی اور اتنی آنیسٹی اس دور میں نہیں چلتی، لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ جیت آخر میں سچائی کی ہی ہوتی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ کیا ملک میں زیادہ تر شوگر ملز پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی نہیں ہیں؟ اب جب ملک میں چینی کی پیداوار 70 لاکھ ٹن ہے اور ضرورت 60 لاکھ ٹن ہے تو بحران کیسے پیدا ہوا؟ کیا پیپلز پارٹی نے سندھ کی ساری شوگر ملز بند نہیں کرائیں؟ اور ٹھیک ہے، عمران خان کی حکومت ہے، عمران خان کو ایکشن لینا چاہیے، ایکشن لیا تو عدالتوں سے سٹے مل گیا۔ شہباز گل نے عدالتوں سے یہی مطالبہ کیا کہ جب نواز شریف لندن جا رہا تھا تو اتوار کو عدالت لگ سکتی ہے، تو اس کیس کا فیصلہ بھی کر دیں کیونکہ اس کا بوجھ غریب عوام پر پڑ رہا ہے۔ پھر آپ یہ بتائیں کہ کیا عمران خان نے سعودی عرب اور روس سے کہا تھا کہ تیل کی پیداوار کم کر لو کہ تیل کی قیمتیں بڑھیں؟ عمران خان جو کر سکتا تھا کہ 17% ٹیکس کو کم کر کے 1% کر دیا، اور اب حال ہی میں وہ 1% بھی ختم کر دیا تاکہ تیل کی مزید قیمتیں نہ بڑھانی پڑیں، اور جو خسارہ ہے وہ حکومت برداشت کرے۔ کیا یہ حکومت اس قابل ہے کہ اتنے سارے خسارے برداشت کر سکے؟ اور ملک کی اکانومی کو اس حال میں لانے والا کون ہے؟ یا پھر یہ بتائیں کہ عمران خان کووڈ-19 لے کر آیا تھا، عمران خان کرونا لے کر آیا تھا۔ کرونا ایک حقیقت ہے جس سے پوری دنیا تباہ ہوئی ہے۔ دنیا میں مہنگائی کی شرح اس وقت 50% ہے، پاکستان میں پھر بھی 9% ہے۔ اور کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر کرونا کے وقت نواز شریف یا زرداری کی حکومت ہوتی تب کیا ہوتا؟ آئی گارنٹی کہ یہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہوتا۔ ابھی تو صرف مہنگائی سے رو رہے ہیں، تب یہ ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ تو یہ سب فیکٹس ہیں۔
پھر عمران خان پر دھاندلی کے الزام لگے۔ ہم تب سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ تکلیف یہ نہیں ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، تکلیف یہ ہے کہ دھاندلی کیوں نہیں کرنے دی گئی، ورنہ پی ٹی آئی والوں کو تو صحیح سے اپنے حلقوں کا نہیں پتا تھا۔ ان کے پاس ہر حلقے میں ہزاروں جعلی شناختی کارڈز ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے شناختی کارڈ جو مر چکے ہیں وہ بھی ووٹ ڈال رہے ہیں۔ پھر ان سے یہ پوچھا جائے کہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پھر دھاندلی نہیں ہو سکے گی۔ اوورسیز پاکستانی ووٹ ڈالیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ یہی کیا ہے۔ مشکل وقت میں جب یہ پکڑے جاتے ہیں، جب یہ ملک کو لوٹ کے تھک جاتے ہیں تو یہ ملک کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور پھر یہ ایک ایسی گیم کھیلتے ہیں کہ نئے سرے سے آتے ہیں اور ہم ہی لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب یقیناً کوئی بھی نون لیگی ہو، کوئی بھی پیپلز پارٹی کا ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان چور ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نواز شریف نے کرپشن نہیں کی۔ اب پچھلے دنوں جاوید لطیف صاحب ایک ٹی وی چینل پر بیٹھے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا نواز شریف نے کرپشن نہیں کی، تو وہ کہتے ہیں آپ ثابت کر کے بتائیں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کی۔ تو یہ ایک طرح سے ہمارا امتحان ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہے کہ کیا اب بھی یہ قوم ٹھیک ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ اپنے اوپر چوروں اور ڈاکوؤں کو ہی مسلط کرتی رہے گی۔ آج حسن نثار صاحب نے ایک بڑی مزے کی بات کی۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا عمران خان ناکام نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ بظاہر تو ہو گئے ہیں کیونکہ پروپیگینڈا اتنا سٹرونگ ہے، لیکن اصل میں وہ ناکام نہیں ہوئے، یہ جنگ چل رہی ہے۔ پھر انہوں نے ایک بڑی زبردست مثال دی کہ جب جنگ میں تیر لگتا ہے تو اس کا درد نہیں ہوتا، جب وہ تیر نکالا جاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اسے نکالنا ضروری ہوتا ہے اگر آپ نے زندہ رہنا ہے تو۔ یہی کام نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کیا ہے ملکی معیشت کے ساتھ۔ بہت زیادہ تیر چلائے ہوئے ہیں اور وہ تیر عمران خان نکال رہا ہے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوگی، اور ابھی اس کا دوسرا مرحلہ بھی آنا ہے جب اس زخم پر گرم لوہا لگایا جاتا ہے۔ تو اس تکلیف سے، اس وقتی تکلیف سے بچنے کے لیے آپ ان لوگوں کو دوبارہ نہیں بلا سکتے کہ آ کر ہمیں پھر سے تیر مارو۔ اس وقت امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طرح سے عمران خان کو ہٹا دیا جائے، کیونکہ جو کام ہم بھارت سے لینا چاہتے ہیں وہ کام بھارت نہیں کر سکتا، وہ کام پاکستان ہی کر سکتا ہے۔ وہ پاکستان ہی ہے جو سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، جو اس وقت کی سپر پاور تھی۔ وہ پاکستان ہی ہے جو افغانستان میں اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتا ہے، سپر پاورز کو ناکام بنا سکتا ہے۔ لیکن پاکستان کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو بکتے ہوں۔ وہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے جو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کی بات کرے۔ بھارت کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ فوراً سے پہلے عمران خان کو اقتدار سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ ان 3 سالوں میں پوری گیم ہی پلٹ گئی ہے۔ پہلے لوگ پاکستان کو دہشت گرد کہتے تھے، آج پاکستان کو امن پسند کہتے ہیں اور بھارت کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ پہلے پاکستان خطے میں تنہا تھا، آج بھارت خطے میں تنہا ہے، چاروں طرف سے مار کھا رہا ہے، ملک کے اندر سے بھی اور ملک کے باہر سے بھی۔ تو آج سے کچھ دن پہلے گلگت بلتستان کے چیف جج نے، رانا شمیم صاحب نے کہا، اور وہ بھی لندن میں کہا، کہ جسٹس ثاقب نثار نے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس خواجہ عابد فاروق کو احکامات جاری کیے کہ ان لوگوں کو ضمانت نہیں ملنی چاہیے۔ اس کے بعد کل یو ایس میں ایک صحافی جن کا نام احمد نورانی ہے، جو باہر اسی لیے رہتے ہیں تاکہ کھل کے پاکستانی اداروں کو بدنام کر سکیں، اور ان کی نون لیگ سے قربت کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ نون لیگ بھی اداروں کے خلاف ہے۔ انہوں نے جے آئی ٹی کی بھی خبر دی تھی کہ نواز شریف بے قصور ثابت ہو گیا ہے، اور پھر اس خبر پر معافی بھی مانگی تھی۔ اب اسی صحافی نے پاکستان میں نہیں، امریکہ میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا ایک آڈیو کلپ نشر کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے امریکن لیبارٹری سے اس کی فرانزک آڈٹ بھی کرائی ہے، اور اس لیبارٹری کے بارے میں جب پتہ کرایا گیا تو یہ آلریڈی اتنے کیسز میں پھنسی ہوئی ہے، اور اس پر یہی الزامات ہیں کہ یہ پیسے لے کر جھوٹی رپورٹس بناتے ہیں۔ پھر آپ جب اس آڈیو کلپ کو سنیں گے تو اس میں شور ہے، ہر فکرے میں شور ہے، کہیں پر زیادہ ہے کہیں پر کم ہے، لیکن صاف پتہ چلتا ہے کہ ثاقب نثار صاحب کسی کانفرنس میں بات کر رہے ہیں یا پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا سپیچ دے رہے ہیں، وہ فون کال نہیں ہے۔ اور یہ بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ فکروں کو توڑ توڑ کر ملایا گیا ہے، کوئی بات کسی وقت کی ہے، کوئی بات کسی وقت کی ہے، اور اس کو ملا کر کوئی اور مطلب نکالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ویسے تو ایسے سافٹ ویئر ملتے ہیں جن میں آپ جعلی آڈیو بنا سکتے ہیں اور اسے کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ وہ بھی نہیں ہے۔ یہ مختلف اوقات کے مختلف فکروں کو توڑ توڑ کر ایک کلپ بنایا گیا ہے،
اور اس کے جواب میں لوگوں نے سوشل میڈیا پہ نواز شریف کا کلپ بنا کر بتا دیا کہ یہ دیکھیں نواز شریف خود کہہ رہا ہے کہ میں چور ہوں، میں نے پاکستان کو لوٹا ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ کلپس بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ ابھی تک یہ کلپس کیوں نہیں جاری کیے گئے؟ ابھی تک گلگت بلتستان کے جج کیوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ سب کچھ اچانک کیوں ہونے لگا ہے؟ کیونکہ پہلے پاکستانی عوام کو عمران خان کے خلاف کرنا تھا، مہنگائی کا طوفان کھڑا کرنا تھا۔ فیٹف میں پاکستان کا نام کس نے ڈلوایا ہے؟ اور آج تک پاکستان کا نام فیٹف سے نکلنے کون نہیں دے رہا؟ اور پھر جو شہباز شریف کا کلپ تھا جس میں وہ جسٹس قیوم کو آرڈر دے رہے ہیں کہ بڑے بھائی کا حکم ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ سنانا ہے، اس سے کیا ہو گیا تھا؟ اور پھر مریم نواز کا جو آڈیو کلپ آ گیا ہے کہ 24 نیوز، 92 نیوز اور سما نیوز اور ARY نیوز کو آپ نے کوئی ایڈ نہیں دینا، اس سے کیا ہو گیا؟ اگر یہ آڈیو کلپ اصلی بھی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا جسٹس ثاقب نثار کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہیں کہ نواز شریف کا یا مریم نواز کا جیل جانا بنتا تو نہیں ہے، عمران خان کو لانا چاہتے ہیں وہ بنتا تو نہیں ہے؟ کیا چیف جسٹس یہ فیصلہ کریں گے؟ اور نواز شریف کا جیل جانا کیسے نہیں بنتا؟ کیا انہوں نے منی ٹرائل دے دی ہے؟ کیا انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ لندن کے فلیٹس اور اتنی بڑی پراپرٹی کہاں سے آئی ہے؟ کیا آپ مانتے ہیں کہ نواز شریف نے پاکستان میں کرپشن نہیں کی؟ ان کے خلاف اتنے لمبے چوڑے کیسز چلنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ انہوں نے جو عدالت میں بیانات دیے ہیں انہی کو آپ اکٹھا کریں تو وہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں اور اسی بنیاد پر ان کی سزا بنتی ہے، آمدن سے زائد اثاثوں پر ان کی سزا بنتی ہے۔ بلکہ فیکٹ تو یہ ہے کہ عدالتوں نے ان کے ساتھ بڑی رعایت کی ہے۔ ان کو جب لندن جانا تھا تو اتوار کے دن عدالت لگی۔ کیا مریم نواز نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی 1 روپے کی پراپرٹی نہیں ہے؟ تو پھر ان کا جیل جانا کیسے نہیں بنتا؟ ان کو سزا دینا کیسے نہیں بنتا؟ تو ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، اصل مقصد پر آتے ہیں کہ اس ویڈیو کا، اس آڈیو کلپ کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو ادارے لے کر آئے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو عمران خان کو وہی اکثریت ملتی جو آپ کو ملا کرتی تھی۔ کیا عوام نہیں جانتے کہ آپ کو کون لے کر آیا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کو کون لے کر آتا تھا؟ ابھی آپ کو مسئلہ یہ نہیں ہے، ابھی آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ ادارے غیر جانبدار کیوں ہوئے ہیں، آپ کو لے کر کیوں نہیں آئے؟ اگر وہ عمران خان کو لے کر آئے ہوتے تو اسی طرح لاتے جس طرح کے آپ آیا کرتے تھے، بھاری نشستوں کے ساتھ آپ کوئی بھی بل پاس کر سکتے تھے، کوئی بھی فیصلہ کر سکتے تھے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔